الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آدمی اللہ کی بات کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا، دنیا آخرت میں کامیاب ہے. جو روزگردانی کرے گا اس کا جو انجام ہوگا، پھر ساری دنیا میدان محشر میں اس کو دیکھ لے گی. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزاریں. عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرات کے اندر، کاروبار میں، ہر چیز میں ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا، اب یہ مال ہم نے کمانا کیسے ہے، خرچ کہاں سے کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے چلے گئے. ایک آدمی مالدار ہے، اللہ نے اس کو لاکھوں کروڑوں روپے عنایت فرمائے ہیں، تو اب یہ سارا کا سارا مال اس کا اپنا نہیں ہے. اس کے مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 غریبوں کے ہیں. اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے غریبوں کے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے پیسے میرے ہیں، میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب، اللہ کو ازل اور ابد ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ آدمی کے دلوں کے احوال سے بھی واقفیت رکھتا ہے۔ اللہ نے جو یہ زکوٰۃ مقرر کی ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ذمہ دار لوگ، مال والے، پیسے والے لوگ یہ زکوٰۃ دیں گے تو دنیا کے اندر کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا، تو اس لیے اللہ نے وہ مال مقرر کر دیا ہے مالداروں کے مال کے اندر۔ اب اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ کوئی فقیر آدمی بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے امیر، آپ کے مال والے لوگ یہ ظالم ہو چکے ہیں، اپنا جو حق غریبوں کا ان کے مال میں رکھا گیا تھا وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو ظلم کی نسبت امیروں کی طرف ہوگی، مالداروں کی طرف ہوگی۔ جب زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کا حق ادا کیا جائے تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرعی حکومت ہے، ان کے دور کے اندر ہر مالدار اپنا حق ادا کیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اور مسلمانوں کا یہ سنہری دور تھا۔ تو وہاں پر تونگری اتنی زیادہ تھی، مالداری اتنی زیادہ تھی، ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے باہر آتا، راشن لے کے آتا، اپنے پیسے درہم اور دینار لے کے آتا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اور برکتیں اتنی تھیں، حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اناجوں میں، ہماری سبزیوں میں، ہمارے مالوں میں، ہر چیز میں برکت تھی۔ یہ گندم کا دانہ گٹلی کے دانے، گٹلی کے، یہ جو کھجور کی گٹلی ہے اس کے برابر ہوتا تھا۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نرنگی لی، اور وہ نرنگی اتنی بڑی تھی کہ میں نے اس کو درمیان سے کاٹا تو ایک نرنگی ایک اونٹ نے اٹھائی، اور ترکاری میں نے لی، ترکاری اتنی بڑی تھی کہ 12 غز کی وہ ترکاری تھی۔ تو یہ برکتیں تب آتی ہیں جب مسلمان اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مسلمان بھائی کا حق بھی ادا کرے۔ آدمی جب زکوٰۃ دے گا اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر یہ مال ضائع نہیں ہوتا، اگر ضائع ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اب فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ہوتی ہے ہم فصلوں کا حق ادا نہیں کرتے، عشر ہم نہیں دیتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں۔ نہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہارے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، یہ ادا کر دیا جائے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جب آدمی زکوٰۃ دے خوش دلی کے ساتھ، صدقہ دے خوش دلی کے ساتھ کہ میں اپنی زکوٰۃ، اپنا مال اللہ کو دے رہا ہوں اور اللہ مجھے عنایت کرے گا۔ ابو منصور خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل رسول میں سے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے غریب آدمی بادشاہ کے دربار میں آیا،
اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے، تو ابو منصور نے حکم دیا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، تو اس کو عنایت کر دیا گیا۔ بعد میں وہ جو زبیری شخص تھا اس نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ بہت تھوڑا ہے، میری حاجت اس سے پوری نہیں ہوگی۔ بادشاہ کو اس پر غصہ آیا۔ جب بادشاہ کو غصہ آیا تو جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آل رسول میں سے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حدیث سنائی، فرمایا میں نے اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے، ضرورت مند کو دیتا ہے، تو طیب دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو عنایت کرے گا تو اللہ دینے والے کو بھی برکت دے گا اور لینے والے کو بھی برکت دے گا۔ تو بادشاہ یہ سن کے خوش ہو گیا، اس نے کہا پہلے مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی، میں نے یہ اپنے نبی کا فرمان سنا، مجھے بہت خوشی ہے، جتنا یہ چاہتا ہے اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ تو تیوے دل کے ساتھ دینا چاہیے، خوشی کے ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ طلبہ دکانوں پر جا کر کے مدرسے کے لیے چندہ لیں، لیکن بعض مدارس کے اندر کچھ مشقت ہوتی ہے تو ایسا کرتے بھی ہیں۔ بعض دکان والے مہینے کے 50 روپے دیتے ہیں، مدرسے والوں نے مجھے بتایا، اور بعض جو ہیں مہینے کے 100 روپے دیتے ہیں، بعض 500 دیتے ہیں، بعض 1000 بھی دیتے ہیں۔ اب اگر یہ لینے کے لیے استاد جاتا ہے یا کوئی طالب علم جب لینے کے لیے جاتا ہے، مہینے کے 100 یا 50 روپے دکان پر پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کل آنا۔ اب یہ طیبے دل تو نہ ہوگا، دل کی خوشی سے تو نہیں دے رہا، دے بھی 50 روپے رہا ہے، 100 روپے مہینے کے، کل آنا، دوسرے دن گیا، پرسوں آنا، ترسوں آنا۔ اب نہ دینے والے کے مال میں برکت ہوگی نہ لینے والے کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ کو جو دیتا ہے وہ تو خوشی سے دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال خرچ کر دیا، اللہ پوچھتے ہیں ابوبکر سارا مال تو نے خرچ کیا ہے، سب مال دے کے تو مجھ سے راضی ہے؟ وہاں اللہ پوچھتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کو جب دے رہا ہے، ایک آدمی فقیر کو دے یا آدمی مدرسے کے اندر کسی کو دیتا ہے تو یہ نہ فقیر کو دے رہا ہے نہ مدرسے کو دے رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ اللہ کی ہتھیلی میں، اللہ کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دے رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں جب ہم اللہ کو دیں تو کیسا دینا چاہیے؟ ایک فقیر آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کیا ضرورت ہے مجھے کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب وہ آدمی پہنچا، محتاج تھا، فقیر تھا، اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، بیوی کو کہہ رہے تھے آج تو نے چراغ کے اندر تیل، آج تو نے چراغ کے اندر اس کی وہ جو روشنی کرنے والی ہے وہ زیادہ کر دی، تیل زیادہ جل گیا۔ اب یہ باہر کھڑا ہوا فقیر سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھے کیا دے گا؟ نبی علیہ السلام نے بھیجا، یہ تو اپنی بیوی سے چھوٹی سی بات پر جھگڑ رہے ہیں، مجھے کیا دیں گے؟ پھر دل میں خیال آیا بھیجنے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دروازہ بجا کے پوچھ لیتا ہوں۔ دروازہ بجایا اور پھر کہا کہ اللہ کے نام پر چاہیے، میں محتاج ہوں۔ تو کتابوں میں ہے حضرت عثمان اندر یہ اتنا لا کر دیا کہ پوری زندگی کافی ہو جائے۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا، اس نے حیرانگی میں سوال کیا کہ حضرت آپ تو چھوٹی بات پر جھگڑ رہے تھے، آپ نے مجھے اتنا دے دیا؟ فرمایا وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا اور یہاں میں اللہ کو دے رہا ہوں، جتنا بھی دوں اتنا کم ہے۔ مسلمان اللہ کے راستے میں طیبے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تو اللہ کو قرضہ دے رہا ہے۔
اور اللہ تو اس کو واپس کرے گا۔ تو حضرت جعفر ابن محمد نے بادشاہ کو جب یہ حدیث سنائی تو اس نے پھر بہت دیا۔ بعد میں اس زبیری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں نے اپنے آقا سے یہ بھی بات سنی، اپنے آبا سے سنی، انہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جو آدمی تھوڑے مال پر خوش نہیں ہوتا اللہ اس سے زیادہ مال سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو شکر گزار نہیں ہے تو اللہ اس سے بھی وہ جو دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ چھین لے گا اس سے۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا، کہتے ہیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، تو ایسا بندہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں جو ریت میں چھپا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ وہ غریب ہے، اللہ نے فرمایا اس کے کپڑے وپڑے نہیں ہیں لیکن ریت میں چھپا ہوا، اس کو کہو میرا شکر ادا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے کہا اللہ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ اسی وقت تیز ہوا آئی، ریت کو بھی اڑا کے رکھ دیا، وہ ننگا بیٹھا ہوا تھا۔ جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا اللہ زیادہ سے بھی محروم کر دیتا ہے اس کو۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حق ہے۔ غریب بھوکا تب مرتا ہے جب مالدار ظالم ہو جاتا ہے، اور مالدار کا مال ہلاک اور تباہ و برباد تب ہوتا ہے جب یہ غریبوں کا حق نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، دو عادتیں مومن میں نہیں آ سکتی، مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو دو عادتیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فرمایا کہ البخل